کہ جو گیمز ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ اب تک کس کس ٹیم کی چھٹی ہو گئی ہے اور کون کون آگے بڑھ گیا ہے. تو 60 ٹیموں کی تو چھٹی ہو گئی ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے. چیکیا, قطر, ہیٹی, ترکی, ٹونیزیا, جارڈن, پاناما یہ باہر ہو گئے ایونٹ سے. تو پہلے آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. جی ہاں, جو ٹیمیں باہر ہوئی اس پہ ہم نے بات کر لی. جو ٹیمیں راؤنڈ آف 32 پہ جا رہی ہیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میکسیکو, یو ایس اے, جرمنی, ارجنٹینا, فرانس, ناروے, کولمبیا, سوئٹزرلینڈ, بوسنیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ, موراکو. اب اس میں کیونکہ یہ پہلی بار اس ورلڈ کپ میں ایسا ہو رہا ہے کہ راؤنڈ آف 32 آ رہا ہے, یہ اتنا بڑا ورلڈ کپ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹاپ 2 ٹیمز ہیں وہ تو ڈائریکٹلی کوالیفائی کر رہی ہیں. 32 پورا کرنے کے لیے جسٹ 8 تھرڈ نمبر کی ٹیمز ہوں گی, وہ بھی جائیں گی. تو جیسے ابھی میں نے بوسنیا کا نام لیا تو بہت سارے لوگ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے شاید کہ سوئٹزرلینڈ اور کینیڈا جب اتنا اچھا جا رہے ہیں تو بوسنیا کیسے جا سکتی ہے. تو بوسنیا نے جو قطر کو ہرایا ہے 3-1 سے, اس کے بعد یہ اب فائنل ہو گیا ہے کہ وہ جو تھرڈ ٹیم ہوگی اس میں ان کی بیسٹ پوزیشن ہوگی. جی نجیب, میں اپنے ناظرین کو تھوڑا اس کو مزید سمپلیفائی کر کے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پہلے جو ورلڈ کپ کا فارمیٹ ہوتا تھا اس میں 32 ٹیمیں ہوتی تھی. اس دفعہ فیفا نے 48 ٹیمیں کی ہیں. تو 48 ٹیموں کی 4 ٹیموں کی مطلب ہے کہ 12 گروپ ہوئے. اب 12 گروپ میں سے نجیب جو ہے 2 ٹیمیں جو ہوں گی وہ گروپ سٹیج کے تھرو کوالیفائی کریں گی. اب بچی اور چوتھی پلیس ٹیم ہو گئی ایلیمنیٹ, تو 12. اب تھرڈ پلیس ٹیمیں بچی تو وہ 12 ہوئی. تو 32 پورے کرنے کے لیے وہ پہلی گروپ سٹیج کی 24 اور ادھر سے 8 ٹیمیں جائیں گی تھرڈ پلیس کی. اب ان کے پوائنٹس دیکھے جائیں گے, وہ اس تھرڈ پلیس ٹیبل پہ کیری فارورڈ ہوں گے, اور اگر پوائنٹس ایکول ہوں گے تو پھر ان کی گول ڈفرنس دیکھی جائے گی, اور اگر گول ڈفرنس بھی ان کی برابر ہوگی تو پھر ان کا ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھا جائے گا کہ ان کے درمیان ان کے جتنے بھی میچز ہیں اس میں کس کو برتری ان ٹرمز آف وکٹریز حاصل. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ فارمیٹ چلے گا. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے اور آج کے میچز کی کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. آج کے میچز آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائیں گے کہ آج کون کون سے میچز ہیں. اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیوراساؤ اور کوٹ دیوار یعنی کہ آئیوری کوسٹ. یہ فیلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا. آئیوری کوسٹ کے رائٹ ونگ بیک ول فرڈ سنگو ہیمسٹرنگ کا شکار ہیں, تو وہ آج کے اس گیم کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے. علی, کیسا دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو؟ 81st پوزیشن پہ کیوراساؤ, کوئی چانس؟ 7 گول کھائے جرمنی سے, لیکن پھر بھی چلے ان کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے ورلڈ کپ میں گول سکور کر لیا. چھوٹی سی کیریبین آئلینڈ کی نیشن ہے اور 1.5 لاکھ کی پاپولیشن ہے. ٹو بی ایٹ دس اسٹیج اینڈ ایون ٹو اسکور اے گول اگینسٹ اے جائنٹ لائک جرمنی, یو نو, تو ان کی. لیکن ظاہر ہے آئیوری کوسٹ از اے فار مور اسٹرانگر پروپوزیشن. ان کے خلاف انہوں نے ایکویڈور سے بھی کامیابی حاصل کی اپنے اس میں. یہ تو دے آر جسٹ پلئنگ فار پرائڈ, یو نو, اینڈ آئی وڈ فینسی کہ جو ہے آئیوری کوسٹ اس میں جو ہے وہ آرام سے کامیابی حاصل کر لے گا. اینڈ دے ول بی ان کنٹینشن کہ ٹو گو انٹو دی نیکسٹ راؤنڈ ڈیپینڈنگ اپان ہاؤ ایکواڈور پرفارمز اگینسٹ جرمنی. ٹھیک ہے, ایکواڈور جرمنی, یہی بات آپ نے ابھی کہی کہ اس پہ بڑا میٹر کرے گا کہ ایکواڈور جرمنی کے خلاف کیسا پرفارم کرتا ہے. جرمنی نے تو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ کرنے ہی آئے ہیں. جس طرح کی وہ ٹیم ہے, جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہے, وہ اس سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں, جیسے انہوں نے 7 گول کیوراساؤ کے خلاف سکور کیے تھے. دیکھیں, بات یہ کہ آپ کو جرمن ٹیم جو ہے نا ایک ویل آئلڈ مشین لگ رہی ہے. آپ کو کوئی بڑے نیمز اس میں تھامس مولر جیسے یا کلوسر ہوتے تھے یا مائیکل بیلک جیسے نیم نہیں دیکھے, لیکن پھر بھی پلیئرز لائک جمال موسیالا ہو گئے یا فلورین ورڈز ہو گئے یا کائے ہیورٹز ہو گئے, دے آر ویری گڈ ٹیم. یا لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیونکہ دے ہیو ون اینڈ دے ہیو گاٹ those points on the table, or they've got a very good goal difference. Curaçao کے اگینسٹ 7 گول سکور کیے, تو virtually it's impossible کہ ان کو ٹاپ اسپاٹ سے ڈیتھرون کیا جائے. تو آج اگینسٹ ایکواڈور اینڈ اے ویری گڈ ایکواڈور سائڈ جس میں ہمیں پیئرو ہنکیپیے کو دیکھ ہوگا, وہ ہی از ون آف دا بیسٹ لیفٹ بیکس ان دا پریمیئر لیگ. بہت زبردست کھلاڑی ہے. آرسنل میں اس کا سکسیزفل سیزن رہا ہے, چیمپئنز لیگ فائنل, پریمیئر لیگ وننگ سائڈ کا وہ حصہ رہا ہے. اچھا, جاپان اور سویڈن کا گیم بڑا امپورٹنٹ ہوگا ڈیل اسٹیڈیم میں. 2002 میں یہ ملے تھے تو 1-1 سے ڈرا ہوا تھا. نہیں, جاپان, آپ کو نہیں لگتا کہ جاپان نے, آئی فیل کہ دے ہیو انڈر پرفارمڈ ان دس ورلڈ کپ, ٹھیک ہے. اور سویڈن کی بھی مجھے یہ نظر آ رہی ہے, نیدرلینڈس اور ان کا گیم, آئی واز ایکسپیکٹنگ مور دا کائنڈ آف پلیئرس سویڈن کے پاس ہیں. ایاری جیسے پلیئرز ہیں, وکٹر جوکرس جیسے پلیئرز ہیں, یا الیکسینڈر ایسک
صحیح ہے. وہ بہت, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ تو اب سویڈن کو جیتنا چاہیے if they want to progress in the next اچھا round. ٹونیزیا نیدرلینڈ کا جو میچ ہے, اب نیدرلینڈز آبویسلی ون آف دا فیوریٹس ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹونیزیا آلریڈی کنسیڈڈ 9 گولز, تو یہ بھی نو برینر ہے. No brainer ہے. There are going to be a lot of changes for Netherlands. لیکن اب Netherlands تو obviously اگر آپ سوچیں تو they will be focusing on the round of 32 and trying to preserve players to get the best out. Remember ہم نے آپ کو یوخن کلیمن کی ایک وہ دکھائی تھی جس میں وہ انہوں نے predict کیا کہ Netherlands to be the winner this year. Let's see ان کی کتنی صحیح نکلتی ہے. اچھا ٹرکیا اور یو ایس اے, اور ٹرکی کے لیے یار کیا ڈس اپوائنٹنگ ورلڈ کپ گیا علی ان کا. میں تو اس پہ بڑا حیران ہوں کہ اتنی زبردست ٹیم ہے, ایسی تو نہیں ہے جو, کیونکہ لاسٹ ٹائم دے میٹ واز ان 2025 ایک سال پہلے, تو 2-1 سے جیتے تھے. اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ یو ایس اے کو ہرا پائیں گے. نجیب آپ نے یورپ میں فٹ بالنگ اسٹینڈرڈ دیکھا ہے, میرے خیال سے دیٹ از پرابلی دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. یورپین کوالیفائرز کتنے ٹف ہوتے کہ ٹیم لائک اٹلی وہ کوالیفائی نہیں کر پائی ورلڈ کپ کے لیے, تو اتنا ٹف ہے. تو ٹرکی کوالیفائی کر آئی ہے, جس طرح کی ان کی فارم ہے. آن اے نارمل ڈے میں آپ سے پوچھتا ہے یو ایس اے اور ٹرکی میں کون جیتے گا, یو وڈ ہیو سیڈ کہ بھائی یہ تو پہلے بھی ورلڈ کپ کے سیمی فائنلسٹ رہ چکے ہیں. اینڈ پیراگوئے آسٹریلیا, آئی وڈ فینسی کہ یہ میچ ڈرا ہوگا. میری یہ ہے کیونکہ آسٹریلیا نے جہاں پہلے گیم میں کامیابی حاصل بے شک کی تھی, وہاں پہ پھر سیکنڈ گیم میں ان کی وہ پرفارمنس نہیں رہی, اینڈ دیٹ واز لائک اے ہائی اینڈ اے لو. لیکن پھر بھی آئی وڈ فیل کہ کیونکہ پیراگوئے کی بھی ایک ہسٹری ہے, آئی وڈ فیل کہ دس میچ وڈ گو ڈاؤن ایز اے ڈرا. ٹھیک ہے, تھینک یو علی. امید یہی کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کے میچز جس طرح کے جا رہے ہیں, آج بھی ہمیں ایکسائٹنگ میچز دیکھنے کو ملے. موونگ آن, اب تھوڑی سی پاکستان کرکٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں چلتے چلتے, جہاں پاور ہٹنگ کے لیے یو ایس اے سے مدد مانگنے کا سوچا ہے. کیا یہ اسٹریٹجی ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, یہ تو ایک پرابلم تو ہے, لیکن کیا اس سے یو ایس اے بھجوانا اور یہ بیس بال کے کوچز سے ان سے مدد لینا, کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ نجیب یقیناً ہوگا. ہم روایتی طور پر اپنی کرکٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم پاور ہٹنگ میں پیچھے ہیں, اسی لیے ہم T20 میں پیچھے ہیں. اور جو بیس بال کی ٹیکنیکس ہیں, وہ ایک مشہور کوچ ہیں جولین وڈ, انہوں نے سری لنکا کی کوچنگ کی. آپ نے دیکھا 28 فروری 2026 کو کس طرح داسن شناکا نے چھکے لگائے. بنگلہ دیش کو جولین وڈ نے کوچ کیا, ان کی مینز اور ویمنز دونوں ٹیم کو کوچ کیا, ایک اسپیشل اسٹک بنا کے دی کہ اس اسٹک سے کھیلا کرو پاور ہٹنگ کے لیے. تو ہمیں بھی یہ جو اختراعات ہیں, انوویشنز ہیں, ان کو اپنانا پڑے گا. بیس بال میں دراصل روٹیشنل سوئنگ کے ذریعے جو ہپ کو گھمانے والے بیٹ کو جو زوردار سوئنگ دیتے ہیں, جو امپیکٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ روایتی بیٹ پش نہ کرو, بلکہ بیٹ کو ترچھے طریقے سے ایسا اٹھاؤ کہ گیند اٹھے اور باؤنڈری کراس کر دے. تو یہ ٹیکنیکس وہ ہیں جو پاکستان کو T20 میں کام آئیں گی. 3-4 بڑے اچھے کوچ ہیں, ایک اسکاٹ کولبواف ہے, ایک گنزالز ہیں. یہ بیس بال کے بڑے ٹاپ کلاس کوچز ہیں جو کرکٹرز کو بھی کوچنگ دے رہے ہیں. تو وائی ناٹ, کیوں ہم جس چیز میں پیچھے ہیں, ہم نے اپنی ہاکی تباہ کر دی کہ ہم جو آرٹیفیشیل ٹرف ہے اس پہ اتنا اچھا نہیں تھے, اور بتدریج ہماری ہاکی نیچے چلی گئی. تو اگر ہم یہ نئی ٹیکنیکس نہیں اپنائیں گے بیس بال کی, پاور ہٹنگ کی, تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اچھی چیز ہے, اللہ کرے کہ اس سے بیٹسمینوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے. اور ظاہر ہے جب روایتی طریقوں سے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کا سوچا ہے. اب دیکھیں اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.